اس کائنات میں کوئی بھی کام آپ سے آپ خود بخود یا ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی ہز ڈیسیژن یتیم پیدا کیا۔ ابو طالب نے خاندان کے سربراہ ہونے کا حق ادا کیا کہ جب آپ کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے اور آپ کو سپورٹ کرنے کی حد کر دی۔ قریش نے بڑا دباؤ ڈالا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، بنوبے ایک دلچسپ تجویز بھی وہ لے کے آئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بڑا ہینڈسم تھا، انہوں نے کہا یہ تو لے لے تو محمد سانو دے دے۔ ابو طالب نے کہا واہ بھائی واہ، بڑے سیانے ہو تسی میرے منڈے نو مار دیو، میں تہاڈے منڈے نو کھوا کے جوان کراں، دوڑ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے انتہائی جانی پہچانی قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، سب کو یہ آیات یاد ہیں۔ یہ سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات ہیں۔ ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال یعنی وحی کے آغاز سے پہلے کو سکویز کر دیا ہے 3 آیات میں۔ فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو ضال پایا تو رہنمائی کر دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اس کائنات میں کوئی بھی کام آپ سے آپ خود بخود یا ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی ہز ڈیسیژن یتیم پیدا کیا۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایکسیڈنٹلی ان کے والد انتقال کر گئے، ایسا نہیں ہوا۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں جب اس واقعے کو دیکھتا ہوں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو مجھے ایک بڑی زبردست حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائی، جن کو ہم جانتے ہیں، کون کون سے ہیں بھلا؟ ابو طالب ہے، اور عبد المطلب ہے، ابو لہب ہے، اور حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں۔ یعنی یہ 4 تو وہ ہیں کہ جن کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن مختلف ہیں۔ یعنی ایک جو ٹاپ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال ایمان لے آئے۔ کر لو پھر جو کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی دلیری ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ابو لہب ہے، جو اس زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں سے بدقسمت ترین انسان ہے وہ بھی چچا ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا۔ ان میں سے ان سب کا جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سوائے عتبہ بن ربیعہ کے۔ ولید بن مغیرہ کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، ابو جہل کا 2-3 مرتبہ ذکر آیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا۔ لیکن ابو لہب ایسا بدبخت انسان تھا کہ قرآن مجید نے نام لے کر اس کو کنڈیم کیا ہے
کہ قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے اور نام لے کر اس پر پھٹکار ہوتی رہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب الی آخر۔ ان کے درمیان میں ہیں ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب نے خاندان کے سربراہ ہونے کا حق ادا کیا کہ جب آپ کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے اور آپ کو سپورٹ کرنے کی حد کر دی، ہے نا؟ یہ خاندانی نظام بھی ذرا آپ ذہن میں تازہ کریں گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی۔ شہروں میں خاندانی نظام کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کے ساتھ والا مکان خرید کر کوئی جو ہے وہاں بورڈ لگا دے حاجی سید عبد الرحمان، تو آپ شاہ جی کر ان کو بلانا شروع کر دیں گے، عزت کرنا شروع کر دیں گے، خواہ جو بھی ہو۔ گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں گے، کوئی شخص گزر رہا ہوگا، یہاں تک خاتون گزر رہی ہوگی، آپ پوچھیں گے یہ کون ہے تو اس کا نام نہیں بتائے گا پہلے، معلوم ہے کیا بتائے گا پہلے؟ خاندان بتائے گا، یہ راجپوتاں دا، یہ رائیاں دا، یہ جٹاں دا، یہ پٹھاناں دا۔ یعنی گاؤں میں خاندان جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابو عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اب خاندان ہوتا کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ ایک تو نا تعارف، اس کا ایک فنکشن ہے۔ یہ شہر کا تھانہ ہے نا، مدینہ ٹاؤن بالکل قریب آپ کے، وہاں آپ جائیں تو پنجابی کہنے بندہ پرندہ بھی نہیں لبدا ہوتے، صرف جو عملہ ہے تھانے کا ان کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا جڑا والے تھانے میں جائیں، جڑا والے روڈ تھانے میں، سوگودا روڈ تھانے پہ جائیں، ادھر جنگ روڈ پہ جائیں، یہ جو گاؤں کے تھانے ہیں جن کو گاؤں لگتے ہیں بہت سارے، تو وہاں آپ کو ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی راجپوتوں کا بندہ پکڑا گیا ہے تو سارے راجپوت پیچھے ہیں، اس کے جاٹوں کا پکڑا گیا تو جاٹ پیچھے ہیں، ارائیوں کا پکڑا گیا تو ارائی پیچھے ہیں۔ یہ ہے اپنے خاندان کی سپورٹ۔ اور پھر تھانے سے کچہری، کچہری سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک وہ جائیں گے اپنے بندے کے پیچھے۔ اور گاؤں کا کوئی لڑکا کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کر لے تو خاندان کے اندر تو بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں، کنڈیم کریں گے، اے تو کی کتا ہے، لیکن خاندان سے باہر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خبردار ساڑھے منہ نو ہاتھ لایا۔ یہ ہے خاندانی نظام۔ ابو طالب نے یعنی اس معاملے میں ساری حدیں کراس کر کے سنگل آدمی ہو کر کھڑا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ خبردار ساڑھے منہ نو ہاتھ لایا۔ قریش نے بڑا دباؤ ڈالا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، کنوبے۔ ایک دلچسپ تجویز بھی وہ لے کے آئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بڑا ہینڈسم تھا، انہوں نے کہا یہ تو لے لے تے محمد سانو دے دے۔ ابو طالب نے کہا واہ بھائی واہ، بڑے سیانے ہو تسی میرے منڈے نو مار دیو، میں تہاڈے منڈے نو کھوا کے جوان کراں، دوڑ جاؤ۔ تو خاص اس نے ایک معاملہ ادا کیا کہ آخری دم تک، یعنی پریشر ڈالتے 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 6ویں سال کا اینڈ ہو گیا۔ قریش نے کہا کہ اچھا اگر تم باز نہیں آتے اس کی سپورٹ سے تو پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ کر دو بائیکاٹ، اور 3 سال کا بائیکاٹ ہوا۔ شیب ابی طالب کے نام سے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ 3 سال کے لیے 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا۔ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا۔ کھانے پینے کی چیزیں تک روکی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرشی تو جو ہاشمی تو نہیں تھی لیکن وہ بھی ساتھ گئی ہیں شیب ابی طالب میں والنٹیئرلی، اور والنٹیئرلی گئے ہیں حضرت ابوبکر بھی، وہ بھی ہاشمی نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتے ہوئے۔ تو ان دونوں کے یعنی رشتہ دار، یعنی ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دینے کے بہانے آتے رہے ہیں اندر۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائے، ابھی تک وہ کافر تھے، وہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، تو وہ اپنی پھوپھی کے لیے کھانا وہ بھی کیسے لاتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں اونچا پہاڑ چڑھ کر اتر کر
چپکے سے کچھ چیزیں دے کر اور پھر پہاڑ چڑھ کے واپس چلے جاتے تھے. اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ بکریوں کا دودھ دو کر وہ بچوں کے لیے دودھ جو ہے وہ دے جایا کرتی تھی. اور ایک شریف آدمی تھا وہ انفلوئنشل آدمی، وہ غلے سے بڑھا ہوا اونٹ جو ہے وہ ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے وہاں کہیں چھوڑ دیتا تھا، اور اونٹ خود ہی چرتا 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 جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اندر لے جاتا تھا. یہ کل بندوبست تھا ان کے کھانے پینے کا. سن 10 نبوی محرم میں، یعنی 7 نبوی محرم میں یہ بائیکاٹ شروع ہوا شیب ابی طالب کا، اور 10 نبوی کے محرم میں یعنی پورے 3 سال بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا. اور اب یہ نبوت کا 10واں سال ہے. جو ہی آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے تو آپ کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. ایک ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا، اب پھر دیکھیے گا وہ بات کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اب اٹھا لیا اس کو. اور اس کے بعد بظاہر ورث ہو گیا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ کام جو ابو طالب نے قریش کے کہنے پر پورے 10 سال نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا بھائی ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور وہ اول روز سے دشمن تھا، لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا، تھا علم میں نہیں تھا نا، کہ اس نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. مکے میں یا قرشی رہ سکتا تھا، قریشی، یا اس کا غلام، یا حلیف جس نے اس کو پناہ دی ہو. کوئی چوتھا بندہ نہیں رہ سکتا تھا. آپ غلام تو نہیں تھے کسی کے، اور آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی. لہذا آپ نے سوچا کہ چلو طائف چلتے ہیں. ایک خیال تھا، وہاں کے 3 بھائی تھے وہاں پر، ان کی وہاں پر جائیداد تھی، وڈیرے تھے، اچھی ریپیوٹ کے مالک. اور وڈیرا، یہ بات آج سے میرے پلے باندھ لیں کہ جتنی مرضی اچھی ریپیوٹ کا ہو، اندر سے وڈیرا ہوتا ہے. وہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جا کر دعوت رکھی اور ان سے تقاضا کیا کہ مجھے پناہ دو. ایک نے کہا کہ لو، تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس اپنا نبی بنانے کے لیے، یتیم. وہ فلانا سردار نہیں تھا، وہ فلانا نہیں تھا، وہ فلانا نہیں تھا. یعنی اتنی بےزتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نے کہا جی میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. There are only 2 possibilities کہ یا تم واقعی نبی ہو اور یا تم جھوٹے ہو. اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے میں تم سے بات کروں، اور اگر سچے نبی ہو تو پھر میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں تمہاری انسلٹ نہ کر بیٹھوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ ٹیچکریں ہیں نا ساری، یعنی ٹونٹ کرنے کا ایک انداز ہے. تیسرے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، باہر نکال دیا، اور گاؤں کے لڑکوں کو کہا کہ اس پر پتھراؤ کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے خاص طور پر آپ کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر اس کو زخمی کیا. اتنا خون بہہ گیا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، اور آپ بیٹھے. 2 لڑکے آئے، انہیں آپ کی بغل میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا، یعنی بیٹا چلو. تو حضرت زید ابن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ اس سفر میں ساتھ تھے، وہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بڑے عجیب مناجات کیے، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم. شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کے. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ام الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکت امری. ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے.
یقین ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، انہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً مجھ پر یہ ظلم کروایا ہے۔ دو ہی پاسبلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، بہت خوب، میں آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو کیا کہا؟ ان لم یکن علی غضبک، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب سن 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، نبوت کے 11ویں سال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مناجات کو۔ علامہ اقبال کے الفاظ جواب شکوہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، انفارچونیٹلی علامہ اقبال کو نکال دیا گیا، پتہ نہیں آپ نے پڑھا اگر ہی پڑھا علامہ اقبال کو۔ ایک نظم ہے ان کی شکوہ، یہ بھی کیا تھا؟ شکوہ، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اور پھر دوسری نظم ہے جواب شکوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے شروع میں کیا کہتے ہیں؟ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو وہ حجاب اٹھا، اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاس بلا لیا۔ سمجھ گئے کیا ہوا بھلا؟ کیا بتانا چاہتا ہوں تمہیں؟ معراج ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے کام، ہر کام کو بہتر جانتا ہے نا۔ میرے خیال میں معراج کے لیے پہلی وہی بہترین ایونٹ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے اپنے کام۔ یہاں اب کیوں بلایا میرے نزدیک؟ آپ کی پیٹھ ٹھونکنے کے لیے، آپ کو شاباش دینے کے لیے، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور رجب کی 27ویں شب، یعنی اینڈ آف رجب ہے نا، اس میں معراج ہوئی۔ اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، یعنی 4.5 ماہ کے بعد، 4.25 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کھڑکی کھول دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حج پر آئے ہوئے مدینہ منورہ کے 5-6 افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی نہیں، بلکہ آپ نے رات کے اندھیرے میں کی۔ یہ بھی کیوں کی رات کے اندھیرے میں؟ ہر بات کو سمجھیں گے سیرت کا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ابو لہب بدبخت خاص طور پر حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ جس بندے سے آپ کوئی گفتگو کرنے لگتے تو پیچھے سے بول پڑتا، اوے یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، اور وہ دور بھاگ جاتا۔ لہٰذا جنہوں جا کے رات کو سو مر گیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینے سے آئے ہوئے ان 5 افراد سے ملاقات کی ہے، انہیں اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف کانوں پوچھا، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ لہٰذا وہ 5-6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور وہ ریکویسٹ لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے بہت دور ہیں، روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں، تو آپ ہمیں ایک استاد عنایت کر دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں۔ یہ مکے کے ایک انتہائی خوش پوش نوجوان تھے، خوبصورت بھی تھے اور بہت خوش پوش تھے، یعنی جیسے انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جو تھے نا جواہر لال نہرو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا سوٹ جو ہے وہ پیرس کا سلا ہوا ہوتا تھا، جب وہ بہت بڑے وکیل کے وہ بیٹے تھے اور بہت خوش پوش تھے۔ وہ تو پھر ان کے والد نے جب کہا اگر تم نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وارڈروم میں سے سارے جوتے، سارے سوٹ، ساری ٹائیاں نکال کر وہ بانٹ دی لوگوں کے اندر۔ جب یہ آئے تو نوکروں نے کہا کہ بڑے صاحب نے وہ نکال دیا ساری چیزیں۔ بلایا ان کے باپ نے، انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو نام ویسے معلوم نہ، اندرا گاندھی کے والد ہیں یہ جواہر لال نہرو۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو پھر عام آدمیوں جیسے کپڑے پہنو، عام آدمیوں جیسی دال روٹی کھاؤ، عام آدمیوں جیسے جوتے پہنو،
پھر انہوں نے کھدر کا لباس پہنا ہے ساری عمر، اپنے وفات تک جواہر لال نہرو نے قدر کا لباس پہنا ہے. آپ ان کی تصویر دیکھیں گے تو وہ ٹائی والی سوٹ والی کوئی تصویر نہیں میں نے دیکھی آج تک، لیکن وہ قدر کے لباس کے اندر ان کو دیکھا ہے. تو وہ کانگریس کے سارے لوگ جو ہے پھر یہ وہی لباس پہنتے تھے. تو بہرحال ان کا جوڑا مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس گلی میں سے گزر جائیں کافی دیر تک لوگوں کو اندازہ ہوتا رہتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کا باپ بہت امیر آدمی تھا، بہت جائیداد چھوڑ کے گیا تھا، اور ان کا چچا خوب ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کے سارے نخرے برداشت کرتا تھا. اس نے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کا دین مت چھوڑو. میں نے کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا. چچا نے کہا کہ یہ ساری عیاشی جو تم کر رہے ہو یہ تو اسی مشرک باپ کی کمائی سے کر رہے جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے. اگر محمد کو نہیں چھوڑنا تو پھر یہ ساری عیاشیاں بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا اچھا چاچا جی میں نکل جاتا ہوں گھر میں سے. گھر میں سے نکلنے لگے تو چچا نے کہا یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی میں سے، اور کپڑے بھی اتروا لیے. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کا نام مصعب ہی رکھا. میرے سامنے ایک پرسنالٹی تھی نا، تو یہ منتخب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مدینہ منورہ میں قرآن پڑھانے کے لیے. تو مدینے میں ان کو مقری کہتے تھے، قرآن پڑھانے والا، قاری پڑھنے والا، مقری پڑھانے والا. ان کا انتخاب ہوا، لیکن 1 سال تک انہوں نے جو قرآن مجید پڑھایا معلوم ہوتا ہے صرف زبانی نہیں پڑھایا، قرآن مجید شاید گھوٹ کے پلا دیا یا شاید قرآن مجید انجیکٹ کر دیا مدینے والوں کے خون میں، اس لیے کہ قرآن مجید جب ان کے اندر گیا تو وہ شیر بن گئے. ہمارے ہاں جو یہ مختلف خاندان ہے نا ہمارے ہاں بھی، یعنی راجپوت، جاٹ، ڈوگر، پٹھان، ان کا کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ لڑ نہ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں جو 2 خاندان ہیں ہمارے ہاں، ارائیں اور شیخ، ان کی سائیکالوجی کیا ہے؟ ان کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. یعنی پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دن وچ مرن دی بھی ویل نہیں ہوتی. یعنی ایک کاشتکار کا بڑا ٹائٹ شیڈیول ہے کہ منگل کی رات کو پانی لگانا ہے. اب وہ کوئی ایسے پنگے نہیں لے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جیل چلا جائے یا وہ تھانے میں چلا جائے یا کہیں اور انگیج ہو جائے. وہ اپنے آپ کو فارغ رکھتا ہے اس کام کے لیے. کٹائی کا دن ہے تو اس کے لیے وہ پورا خاندان جو ہے وہ فارغ ہوا کرتا تھا. اب تو خیر مشینیں آ گئی نا، تو جب مشینیں نہیں تھی اس وقت کا یہ محاورہ ہے کہ واڈیاں مرندی ویل نہیں ہوتی. اور شیخ کاروباری آدمی، اس کو اپنی دکان کا کھلا رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے. لہذا وہ ایجیٹیشن کو اوائڈ کرے گا، ہڑتال اس کو کبھی پسند نہیں ہوگی. جبکہ یہ ماڈرن جو طریقے ہیں انقلاب کے، تبدیلی کے، وہ یہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر خاندان کی ایک سائیکالوجی ہے. تو ایسے ہی جو مدینے کے لوگ تھے یہ کاشتکار تھے، یاد رکھیے گا. اور غزوہ بدر کے شروع میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا تھا اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر، اور آ کر کہا تھا آؤ مقابلے میں. تو سامنے سے 3 انصاری صحابی نکل کر آ گئے میدان میں تلوار لے کے. اس نے کہا پہلے تعارف کرواؤ اپنا. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں اوس سے ہوں، میں خزرج سے ہوں وغیرہ. تو ابو عتبہ بن ربیعہ چیخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو. تو کہا نا قرآن مجید میں، آپ نے پڑھا بھی، سورہ حجرات پڑھی ہے نا آپ نے اپنے سلیبس کے اندر، کہ اس میں کیا الفاظ ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اصل میں تم ایک ہو، لیکن ہم نے یہ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ. تو یہ پہچان ہے. تو اس نے کہا کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو. لیکن عتبہ ہیڈ نو آئیڈیا کہ ان کاشتکاروں کے اندر، ان کے خون میں قرآن مجید چلا گیا ہے.
اب وہ ڈرپوک کاشتکار نہیں ہیں، اب یہ شیر ہیں، بلکہ عرب کے سب سے بڑے سورماؤں کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا کہ اگلے سال 75 افراد آئے اور ایک پیشکش لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے اب ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا قرآن مجید کے بارے میں کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، جب یہ قرآن مجید کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سارا جہان بدل جاتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں وی اینگل آف ویژن، نقطۂ نظر، زاویہ نگاہ، یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ پوڈیم جو آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو یہ کونا نظر آ رہا ہے، اور یہ سامنے والے جو ہیں ان کو یہ سرفیس نظر آ رہی ہے، ادھر والوں کو یہ سائڈ نظر آ رہی ہے، تو چیز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن فرام دا اینگل وچ یو سی اٹ وہ بدل جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ مولانا حالی نے جو نقشہ کھینچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ کا، وہ کیا ہے؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور پھر کیا ہوا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل، قدموں میں تھا جہل تھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا میڑے کو بوجھے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کیا ہوا کہ وہ جو پانی پینے پلانے پر قتل کر دیتے تھے ایک دوسرے کو، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں جب خون بہہ گیا ایک مجاہد کا بہت زیادہ اور پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو مشکیزہ لے کر وہ گیا اس کے پاس اور کہا منہ کھولو، تو ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں میری خیر ہے پہلے اس کو پلا دو۔ ادھر گیا تو تیسرے نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں میری خیر ہے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گیا تو اس نے چوتھے نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس پہنچا، وہ پہلے ہی جام شہادت پی چکا تھا۔ تیسرے کے پاس بھاگا ہوا آیا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس آیا تو اس کی بھی جان پرواز کر چکی، روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اقبال نے کہا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود۔ قرآن مجید جب کسی شخص کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے۔ جہاں چوں دیگر شد، جب ایک انڈیویجول بدلتا ہے، جہاں دیگر شود، اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے۔ تو یہ اسائلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پناہ تھی، یہ مدینے والوں نے مکمل کر دی کہ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔